فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ پہلا، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ دوسرا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تیسرا، جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے الٹا لیٹا ہوا پایا تو اپنے پاؤں سے ہلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے کا یہ انداز تو جہنمیوں کا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کہے اور جب اٹھایا جانے لگے الحمدللہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے واپس نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشی ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آیا، اور 7 مرتبہ خوشی ہو اس کو جس نے نہ دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آیا۔ درود شریف کی کثرت کرنے والے کی پیشانی پر روز قیامت اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا۔ گندے زبان میں بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 میری امت کی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والا ہو۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھائے۔ جوان کا توبہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔